جب شوہر ہمیشہ اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں نا تو دنیا انہیں چورو کا غلام کہتی ہے۔ اس ٹیگ کو میرے شوہر نے بہت خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کیا اور وہ فخر سے کہتے ہیں کہ میں ہوں میری جورو کا غلام۔ تو ایک کامیاب شادی شدہ زندگی کے لیے نا شوہر کا مینٹلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اپنی بیوی کو عزت دینا اور اس کی قدر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو میں آج بتاؤں گی کہ میرے شوہر نے ایسے کیا کیا کام کیے جس کی وجہ سے آج ہماری شادی شدہ زندگی کامیاب ہے۔ آج میں اتنی خوش ہوں اور سکون میں ہوں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل زندگی گلزار ہے۔ تو آج میں آپ سب سے اپنا جو افطار کا روٹین ہوتا ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری میرڈ لائف ہے وہ سکسیزفل کیسے ہوئی، اور ہم میاں بیوی کے بیچ میں اتنی محبت، عزت، ایک دوسرے کے لیے اتنی فکر کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، ہم نے کیا 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 ہماری شادی شدہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ آج میں وہ ساری چیزیں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی، تو ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ اور جو لوگ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں پلیز لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، اور پلیز اگر اچھا لگا تو سب کے ساتھ شیئر بھی کرنا۔ تو زندگی کے 4 سال ہم نے ساتھ میں گزارے ہیں، اور انڈیا سے لندن تک کا سفر، میاں بیوی سے ماں باپ تک کا سفر، تو یہ سفر اتنا آسان تھا نا کہ سمجھے کہ مسکے میں سے بال نکالنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت بڑا کرم کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سمجھے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو لے کر بہت بڑے بڑے فیصلے لیے، بہت بڑے بڑے۔ دنیا کے خلاف تھے ہم لوگ ہمیشہ، اور کہیں نہ کہیں دنیا کی جو ریتی رواج ہوتے ہیں نا ان کو ہم نے ہمارے قدموں کے نیچے کچلا ہے۔ تو مضبوطی کے ساتھ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہمیشہ ہر قدم پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہی کی ہے ہم نے کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہماری زندگی کو لے کر جو بھی فیصلہ ہوگا، کون سی بھی بات ہوگی، کسی بھی چیز میں ہم کسی تیسرے کو انوالو نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے بیچ میں اگر کسی بات کو لے کر جھگڑا بھی ہو جائے نا، وہ جھگڑا لے کر نہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں گی، نہ میرے بھائی بہن کو بولوں گی، نہ یہ اپنے بھائی بہن کو کچھ بولیں گے۔ جو بھی چیزیں ہوں گی نا ہمارے بیچ ہوں گی، بس جو ہمارے بیچ اچھا برا ہو وہ صرف ہمارے بیچ ہوگا۔ تو یہاں پر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو ہم پر بھاری بھی پڑ سکتا تھا، مگر ایک طرح سے صحیح سوجھ بوجھ کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کو سنبھالا، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی، ایک دوسرے پہ تنقید کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے پوری جتنی بھی کوششیں ہو سکتی ہے وہ کی۔ اگر کبھی کسی بات پہ اتفاق ہو بھی گیا تو ہم نے ایک دوسرے سے کھل کر بات کی۔ ہمارا کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ہم بہت بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی کمیاں نہ ڈھونڈیں، ہم بس ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں انسان میں ہر کمی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح کی کمی ہو سکتی ہے، کوئی بھی برائی ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیا ہر اچھائی اور برائی کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جو سوسائٹی کا جو ایک پریشر ہوتا ہے نا شادی کے نئے نئے، لڑکی کے اوپر، لڑکے کے اوپر، جس طرح سے سسرال میں جس طرح سے ایک طرح سے اس کے ذہنی اور اس کے دلی جو جذبات ہوتے ہیں، ان جذباتوں کو کہیں نہ کہیں سوسائٹی اور سسرالی معاشرہ ہوتا ہے وہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نئی نئی بہو آئی ہے تو اسے ہماری بات سننی ضروری ہے۔ تو یہاں پر جو اس وقت جو تھا نا، جب میری شادی کے نئے نئے، میں صرف میرے شوہر کی بات سنتی تھی، اور میرے شوہر نے بھی ایک ایسی لمٹس بنائی تھی، سب کی ایک ایسی باؤنڈریز بنائی تھی کہ کوئی اس لمٹ کو، کوئی اس باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتا۔ یہ میری بیوی ہے، اور میری بیوی پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی میرے سسرال والوں کو اتنا بھی حق نہیں دیا کہ وہ لوگ میرے سر پر چڑھ جائیں اور ہمارے رشتے کو کمزور کرے، اور میں پریشان ہو کر میں یہ سوچوں کہ میں کہاں آ کر پھنس گئی۔ تو میرے شوہر نے یہ ایک دوسرا بہت بڑا قدم لیا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہر قدم پر،
میرے پہ اٹھنے والے ہر سوال کا جواب میرے شوہر نے دیا، میرے پر اٹھنے والی ہر انگلی کو انہوں نے فیس کیا۔ تو یہاں پر سمجھے کہ یہ میرا ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم بن گئے تھے۔ اور اس کے ساتھ تیسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی میری بات کو نہیں ٹالا، نہ میں نے ان کی کسی بات کو ٹالا۔ ہم ایک دوسرے کی ہر چھوٹی بڑی بات کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس بات کی قدر کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ہم دونوں مل کر یہ سب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سمجھے کہ ہماری ایک پوری دنیا ہمارے ارد گرد پھرتی ہے۔ ہم اس دنیا میں نہیں ہوتے، ہم ہماری دنیا بنا چکے ہیں الگ سے۔ تو اس میں کسی دنیا کے کسی جاہل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کسی چھوٹی سوچ رکھنے والے کے لیے جگہ نہیں ہے، نہ دنیا کی کسی بے تک کی ریتی رواج کے لیے جگہ ہے۔ تو اس ساری چیزوں کو ہم نے پار کیا اور آئے ہماری زندگی میں پریشانیاں آئی، جیسا کہ سسرال والوں نے میری طرف کے لوگوں نے، ان کی طرف کے لوگوں نے بہت ساری چیزوں میں ہمارے خلاف بہت باتیں کی۔ تب بھی ہم نے ان ساری باتوں کو دل پہ نہیں لگا، اگنور کیا۔ چلو لوگ بولیں گے، ضرور بولیں گے، اور ہمیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ تو ہم نے سارے فیصلے خود ہی سے لیے، ایک دوسرے کی عزت کی، ایک دوسرے کی قدر کی، اتنی قدر کی، اتنا اپناپن ہم نے ایک دوسرے کے لیے رکھا کہ آج بھی میرے شوہر ہاتھ سے مجھے کھانا کھلاتے ہیں، چاہے ان کے خاندان والوں کے سامنے ہی صحیح، یا کبھی ہم اب لنڈن میں رہتے ہیں، ان کے دوستوں کے ساتھ ہی صحیح، اگر ہم نے کہیں ریسٹورنٹ چلے گئے تب بھی وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں، بچوں کو سنبھالتے ہیں، ہر جگہ میرے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو دنیا نے انہیں کہیں نہ کہیں ایک طرح سے جورو کا غلام والا ٹیگ بھی دے دیا تھا، بٹ وہ کہتے ہیں کہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں جورو کا غلام ہوں، اور کہتے ہیں کہ یہی ایک عورت ہے جو میرے ساتھ آخری سانس تک میرے ساتھ رہنے والی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہمارے رشتے پہ بھاری پڑنے نہیں دیتے۔ تو یہ تھی میری زندگی کی چھوٹی چھوٹی ایک ایسی ٹپس جس کی وجہ سے آج میرا رشتہ خوبصورت اور مضبوط ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری بات اچھی بھی لگی ہوگی، فائدہ مند بھی ہوگی، اور آپ سب اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور سب کے ساتھ شیئر بھی کرنا۔ تو اور مجھے بتانا کہ اور کیسے کیسے ویڈیوز بناؤں، آپ لوگ اور کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھی میری زندگی کی ایک چھوٹی سی کہانی جس کی وجہ سے آج میں خوش ہوں، اور الحمدللہ اللہ کرے آخری سانس تک بھی ہم ایسے ہی خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے کھیلتے رہیں، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھنا اور اپنا بہت خیال رکھنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور بہت سارا پیار۔